اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الكتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجہنم سعیرا۔ دیکھیے کہ کس طرح وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور یہی کافی ہے کھلے ہوئے گناہ کے لیے۔ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ بتوں پر اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جن پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ممکن نہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی مددگار پائیں۔ آیا ان کے لیے سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ پھر تو وہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں، یا وہ لوگوں پر اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب و حکمت سے نوازا ہی تھا اور ہم نے ان کو بڑی حکومت بھی دی تھی۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان لانے سے رکے رہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی دوزخ کافی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارت و خباثت کا ذکر فرمایا ہے، اور قصہ یوں ہے کہ جب یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بڑھی تو یہ یہودی مشرکین مکہ کے پاس آئے اور ان سے موافقت کی، ان کے بتوں کی تعظیم کی، اور یہ بھی کہا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے، اور اس کی وجہ صرف حسد تھا، اور حسد اس بات پر تھا کہ آخر نبوت و رسالت ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی انہی خباثتوں کا ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن یہودیوں نے اہل کتاب ہو کر اغراض نفسانی کی وجہ سے بتوں کی تعظیم کی اور طریقہ کفر کو طریقہ اسلام سے بہتر بتایا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ لعنت کرے، آخر ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہی رہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت ہی مقدر ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی یہ خیال کیا کرتے تھے کہ نبوت و رسالت اور پیغمبری اور سرداری یہ ہماری میراث ہے، ہماری وراثت ہے، اور ہم ہی کو یہ چیزیں زیبا دیتی ہے، ہم ہی کو لائق ہے، اسی لیے یہ عرب کے پیغمبر کی تابعداری اور متابعت نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ حکومت و بادشاہت آخر ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور مل کر ہی رہے گی۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکومت و بادشاہت کے اندر یہودیوں کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اگر ان کا حکومت و سلطنت کے اندر حصہ مل جائے اور یہ حاکم بن جائے تو یہ یہودی اتنے بخیل ہیں کہ کسی اور انسان کو مثلاً فقیر وغیرہ کو ایک تل کے برابر بھی یہ نہ دیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو جو حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر پورا یقین تھا، لیکن اہل عرب جو بنو اسماعیل سے تھے ان کے اوپر حسد تھا کہ آخر اس خاندان میں نبوت اور رسالت کیسے آ گئی۔
اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبوت و رسالت اور حکومت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ آل ابراہیم سے فرمایا ہے، ابراہیم کی اولاد سے فرمایا ہے، اور ابراہیم کی اولاد میں بنو اسحاق بھی ہے اور بنو اسماعیل بھی ہے۔ لہٰذا اگر نبوت و رسالت اور حکومت بنو اسماعیل کو ملی ہے تو اس میں تعجب کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہیں نبی اور رسول تسلیم کیا، قبول کیا اور مانا، اور بعض لوگ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور انہیں نبی اور رسول نہیں مانا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا، ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔